سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچے گا۔ دورے کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ سعودی وزیر پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے۔ مزید بات کریں گے نمائندے خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سمیرہ، بتائیے گا وفد میں کون کون شامل ہوگا اور کیا کیا مصروفیات ہوں گی؟ جی بالکل، سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح جو ہیں وہ 2 روزہ دورہ کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے بھی ہم منصب ہوں گے پاکستانی جو ان ملاقاتوں میں شامل رہیں گے۔ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں جو ہیں وہ اس دورے میں اہم ہوں گی۔ ملاقاتیں جو ہیں وہ تعلقات کو تقویت دینے کے لیے پاک سعودی 2 اعلیٰ سطح دوروں کا تسلسل ہے۔ وزیر انجینئر خالد بن عبدالعزیز سابق وزیر توانائی اور معدنی وسائل، سابق وزیر صحت اور آرامکو کے سابق چیئرمین ہیں۔ ان کے وفد میں کنسٹرکشن، انجینئرنگ، فائنینشل سروسز، آئی ٹی، ہاسپٹیلٹی، ایگریکلچر، فوڈ، انرجی، پیٹرولیم کی سعودی کمپنیاں شامل ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے اور پاکستان کی نجی شعبے کی سینئر قیادت سے بھی بات چیت کریں گے، مگر ان کی سرمایہ کاری کے وفد کی پاکستانی قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، سمیرہ ساتھ رہے گا۔ علامہ طاہر اشرفی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری پاکستان تشریف لا رہے ہیں، 2 روزہ دورہ ہے، اعلیٰ سطح کا وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی الحمدللہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے، ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی، سرمایہ کاری کے بھی حوالے سے، کہ پچھلے ہفتے ہمارے پاس ملیشیا کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بھی بہت سارے معاہدے جو ہے ان کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے، اور یہ اب سعودی عرب سے جو ایک بہت اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے جس کو سعودی وزیر سرمایہ کاری جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تقریباً 100 کے قریب بڑے سرمایہ کار اور متعلقہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام جو ہے اور پاکستان کے اندر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کی طرف بہت بڑا قدم ہے۔ اور میں یہ بات کہوں گا کہ ایک بات جو کہی جا رہی ہے جب سے بالخصوص ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب آئے ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم بھی، کہ ہم ایڈ کی بجائے ٹریڈ کی طرف جائیں، امداد مانگنے کی بجائے سرمایہ کاری کی طرف جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اور سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جو سعودی عرب کا تعلق ہے، اور بالخصوص سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان جو ہیں، ان کی بار بار یہی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ سرمایہ کاری کا، انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ ایک بہترین تعلق قائم ہو، تاکہ پاکستان بھی معاشی طور پر مستحکم ہو، اور سعودی عرب جو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان سے استفادہ کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بہتر سمت قدم ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ ان دنوں کے اندر بالخصوص ملیشیا کے وزیر اعظم کا آنا، سعودی عرب کے وفد کا آنا، پھر چائنا کے وزیر اعظم کا آنا، شنگھائی کانفرنس، یہ پاکستان کا جو دنیا میں مقام ہے اور جو ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے، اور پھر 2 دن پہلے آل پارٹیز کانفرنس فلسطین کے حوالے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک چند سالوں کے اندر جو ہماری ایک سستی تھی یا ہمیں کچھ مصائب اور مسائل تھے، اس سے نکل کے ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں صدر مملکت، وزیر اعظم، ہمارے آرمی چیف کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو سعودی وفد آ رہا ہے اس کے ساتھ جو معاہدے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، سرمایہ کاری آئے گی، اس سے بہت سارے دروازے کھلیں گے اور بہت ساری حالات میں بہتری آئے گی۔ جی ٹھیک ہے علامہ صاحب، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ ٹائمنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ بے حد شکریہ آپ نے سما کو وقت دیا۔ سمیرہ نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، سمیرہ آپ کا بھی شکریہ۔